دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو زغرب کروشیا کا دارالحکومت اور ملک کی ناقابل یقین حد تک امیر لیکن خوفناک تاریخ کے مرکز میں موجود ہے۔ یہ ملک کے شمال وسطی علاقے میں واقع ہے۔ یہ یورپ کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ شہر کا نام سب سے پہلے 1134 میں ایک چارٹر میں زغرب کے نام سے لکھا گیا تھا۔ اس شہر کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے۔ ایک قدیم لوک داستان ہے کہ موجودہ دور کا زغرب کبھی ایک خوفناک خشک سالی کا شکار شہر تھا۔ کروشیا کا دارالحکومت زغرب مشرق اور مغرب کے درمیان ایک تاریخی براعظمی اور بحر روم کی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کروشیا کا ثقافتی، سائنسی، اقتصادی، سیاسی اور انتظامی مرکز ہے، اور یہ شہر کروشین پارلیمنٹ اور حکومت کا صدر مقام ہے۔ تقریباً 1 ملین کی آبادی کے ساتھ زغرب کروشیا کی کل آبادی کے تقریباً 1/4 حصے پر مشتمل ہے۔ پچھلی کئی صدیوں کے دوران یہ شہر یورپ سے آنے والے لوگوں کی طرف سے آباد کیا گیا تھا، اور حالیہ برسوں میں کروشیا کے مختلف حصوں سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک ثقافتی مرکز ہے۔ زغرب ایک محفوظ شہر ہے جس کے دروازے ہمیشہ دوسرے خطوں سے آنے والے لوگوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب ایک تھکا ہوا فوجی کمانڈر اپنی بے آب و گیا فوج کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا تو کمانڈر نے اپنی تلوار بنجر زمین میں پھینک دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد پھٹی ہوئی زمین سے معجزانہ طور پر پانی نکل آیا، جس سے فوجیوں کو بہت زیادہ راحت حاصل ہوئی۔ صدیوں تک یہ چشمہ شہر کو وافر مقدار میں پانی فراہم کرتا رہا، اور وہ قصبہ موجودہ زمانے کا زغرب کہا جاتا ہے۔ زغرب کروشیا کا سب سے بڑا شہر ہے، اور یہ شہر ایک اقتصادی اور ثقافتی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس شہر کو 2 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جغرافیائی طور پر پہاڑی کی چوٹی پر ہونے کے علاوہ اپر ٹاؤن شہر کا ایک تاریخی علاقہ ہے۔ اپر ٹاؤن کے کچھ مشہور مقامات میں سینٹ مارک چرچ، سینٹ کیتھرین چرچ، پارلیمنٹ بلڈنگ اور زغرب کیتھیڈرل شامل ہیں۔ اس کے برعکس لوئر ٹاؤن زیادہ جدید ہے، جو سیاحوں کے لیے ہوٹلنگ، بڑے شاپنگ مالز، پارکوں کی کثرت اور شہر کے بیشتر عجائب گھروں سے بھرا ہوا ہے۔ 1880 کو زغرب میں 6.3 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے شہر کے آس پاس کی عمارتوں کو کافی نقصان پہنچا۔ اگرچہ صرف ایک شخص ہلاک ہوا تھا، لیکن اس زبردست اور تباہ کن لمحے کو عظیم زغرب زلزلہ کہا جاتا ہے۔ زغرب کیتھیڈرل کے اندر 3 بڑے اور خوبصورت فانوس ہیں۔ انہیں دیکھ کر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ اصل میں لاس ویگاس کے گولڈ کوسٹ کیسینو سے تھے۔ زغرب کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی اور مشہور علامتوں میں سے ایک اپر ٹاؤن میں سینٹ مارک چرچ پر رنگین چمکدار ٹائل کی چھت ہے۔ 19ویں صدی سے پہلے زغرب میں زیادہ تر عمارتیں بنیادی طور پر لکڑی سے بنی ہوئی تھیں۔ شہر کے اپر ٹاؤن میں صرف ایک علاقہ سٹون گیٹ تھا۔ زغرب کروشیا کے بارے میں ایک انوکھی حقیقت ہے کہ وہ اب بھی شہر کو روشن کرنے کے لیے گیس کی پرانی لالٹینوں کا استعمال کرتے ہیں۔ شہر کے گرد 217 کے لگ بھگ لالٹینیں موجود ہیں، جنہیں ہر شام کو جلایا جاتا ہے اور طلوع صبح کے وقت بجھا دیا جاتا ہے، اور 1863 کے بعد سے اب تک ایک دن بھی نہیں گزرا، چاہے برف باری ہو، بارش ہو یا تیز ہوائیں، جب لیمپ لائٹس جلائی نہیں جاتی۔ تقریباً 30 عجائب گھروں اور گیلریوں کے ساتھ زغرب کو اکثر عجائب گھروں کا شہر کہا جاتا ہے۔ زغرب کی منفرد خصوصیت تاریخی گریک محل کے نیچے واقع پیدل چلنے والوں کے لیے سرنگوں کا نیٹ ورک ہے۔ اس کے محلِ وقوع کی وجہ سے مرکزی سرنگ کو گریک سرنگ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ 1150 فٹ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں ایک سینٹر ہال ہے، اور یہ 2 دیگر سرنگوں سے منسلک ہے۔ سرنگوں کا یہ نیٹ ورک اصل میں دوسری جنگ عظیم کے دوران اسلحہ ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ گرمیوں کے مہینے میں کروشیا کی زیادہ تر شہری ملک کے ساحلی شہروں کی طرف جاتے ہیں، تاہم جب موسم گرما ختم ہوتا ہے، ساحل سمندر کے بیشتر قصبے خالی ہو جاتے ہیں کیونکہ سیاحت ختم ہو جاتی ہے۔ مشہور انجینئر ماہر طبیعیات
निकोला टेस्ला, जो करंट इजाद करने और बरकी सप्लाई सिस्टम को जदीद बनाने में मदद फराम करने के ज़िम्मेदार हैं, एक छोटे से गांव में पैदा हुए जो मौजूदा क्रोएशिया का हिस्सा है। ज़ग्रेब में कोई भी रीछ नहीं पाया जाता। ज़ग्रेब का फैंकुलर महफूज, मुख्तसर और प्यारी सवारी है। तकरीबन 60 सेकंड में ज़ग्रेब फैंकुलर के पास दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी के लिए सबसे कम वक्त में सफ़र किया जा सकता है। ज़ग्रेब में मैंशंस और गिरजाघर 17वीं और 18वीं सदी में तामीर किए गए थे। 17वीं सदी के निस्फ में ज़ग्रेब में एक यूनिवर्सिटी तामीर की गई जो कि यूरोप में मौजूद सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस दौरान ज़ग्रेब भी हुकूमत का मरकज़ बन गया। कलीसियाई शहर और आज़ाद शाही बोरों के दरमियान इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए और दोनों बिल आखिर 1850 में जम हो गए और 15,000 की आबादी के साथ मुत्तहद शहर ज़ग्रेब वजूद में आया। ज़ग्रेब जल्दी दरियाए सावा की वादी में फैल गया। 19वीं सदी की दूसरी दिहाई में सनती पैदावार, तिजारत, नकलो हमल और बैंकिंग में शहर ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की। 1862 ज़ग्रेब में रेलवे सिस्टम बिछाया गया जिसने इसे आज तक अपने वस्ती यूरोपीय दारुल हुकूमतों से जोड़ा है। ये वो जगह है जहाँ मरकज़ी रेलवे स्टेशन वाक़या है। साथ ही एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, नेशनल थिएटर और कई कॉलेजेस मौजूद हैं। जब क्रोएशिया ऑस्ट्रो हंगरी की दूसरी बादशाहत का हिस्सा था, पुराना अपर टाउन एक मुनज़्ज़म तरीके से तैयार हुआ। 20वीं सदी के तारीख़ी वाक़यात ने दुनिया का नक्शा बदल दिया और ज़ग्रेब के शहरियों की ज़िंदगियों पर एक असर छोड़ा। 1918 में पहली जंग अज़ीम के बाद क्रोएशिया ने ऑस्ट्रो हंगरी की बादशाहत के साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए और स्लोवीनी बादशाही का हिस्सा बन गया। ये एक नई रियासत थी जो जनूबी स्लाविक लोगों ने तश्कील दी थी। ज़ग्रेब की आबादी में इजाफ़ा हुआ और शहर के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में नए अज़ला उभरे। 20वीं सदी के इस इब्तदाई हिस्से में ज़ग्रेब ने फ़न, सकाफ़त और साइंस के दीगर यूरोपीय मराकज़ के साथ करीबी राब्ते उस्तवार किए। ये वो मकाम था जब यूरोप के इस हिस्से में पहला रेडियो स्टेशन नशर होना शुरू हुआ। दूसरी जंग अज़ीम के बाद क्रोएशिया, जिसका दारुल हुकूमत ज़ग्रेब था, युगोस्लाविया की 6 जमहूरियों में से एक बन गया। जंग के बाद ये शहर मज़ीद तोसी का मरकज़ बना। 20वीं सदी के वस्त से ये पुराने शहर ज़ग्रेब और नए ज़ग्रेब के दरमियान सरहद बन गई। आज शुमाल और जनूब में नए और पुराने शहर को मिलाने वाले 12 पुल हैं। ज़ग्रेब में क्रोएशियन पार्लियामेंट ने एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर क्रोएशिया की आज़ादी का ऐलान किया और ये एक नए आज़ाद यूरोपीय मुल्क का दारुल हुकूमत बन गया। क्रोएशिया की पार्लियामेंट और हुकूमत की अपनी नशिस्त अपर टाउन में है, जो शहर का सबसे कदीम सेकुलर मरकज़ है, जहाँ सदियों से तारीख़ी फ़ैसले किए जाते हैं। नया शहर इस खित्ते का कारोबारी मरकज़ है, जो कसीर लिसानी कारोबारी मवासलात, सियासी बहसों मुबाहिसे और सकाफ़ती तबादले का एक मकाम है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो क्रोएशिया के एक खूबसूरत शहर ज़ग्रेब के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।